اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انا کو پڑھا تھا اور ہم نے اسے جملوں میں استعمال کر کے اس کی اچھی خاصی پریکٹس کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کی انا کے ساتھ اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ ابھی خبر کی اقسام کو پہچاننے میں ماہر ہو چکے ہیں تو پھر انا اور اس کی بہنوں کو جملوں میں استعمال کرنا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے انتہائی آسان ہو گیا ہوگا۔ جلد ہی انشاءاللہ تعالی ہم لہسہ کی تفصیل کو دوبارہ پڑھیں گے اور اسے مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر جہاں کہیں یہ کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس موقع پر ان پوائنٹس کی تفصیل نہیں بتائی جاتی، صرف ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سرآصف کی طرح میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت تفصیل بتا دی جائے تو پھر بعد میں آپ کو انہیں سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اب آپ مبتدا اور خبر کو اچھی طرح پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے تو پھر یہ سب آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آج آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بھی بتانے والی ہوں جنہیں اس وقت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ریکمینڈ نہیں کیا، لیکن جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو انا کے ساتھ کچھ اور بھی آتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب انا کے ساتھ ساتھ اسے بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کی ان آیات سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہونے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہی میرا مقصد ہے۔ اسی لیے چلیے ابھی میں آپ کا اس سے تعارف کرا دیتی ہوں۔ میں یہاں پر انشاءاللہ تعالی چند ایک مثالیں لکھوں گی جس کی وجہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے میں لکھتی ہوں اللہ غفور رحیم۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جملے میں اللہ مبتدا ہے اور غفور اس کی خبر نمبر 1 ہے اور رحیم خبر نمبر 2۔ یہاں پر ہم اس رحیم کو نعت نہیں کہیں گے، عام حالات میں ہم اسے نعت کہتے ہیں نا، لیکن جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو تو ہم کہیں گے کہ غفور اس کی خبر نمبر 1 ہے اور رحیم خبر نمبر 2۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں رب کا غفور رحیم۔ تو اب یہاں پہ ربو کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہو مضاف اور کا مضاف الیہ ہے، اور پھر غفور خبر نمبر 1 ہے اور رحیم خبر نمبر 2۔
خبر کی ترتیب وہی ہے. چلیے اب میں لکھتی ہوں لربک غفور رحیم. تو یہاں پر یہ لا کیا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لیے، اسے ایمفسائز کرنے کے لیے طرح طرح کے انداز اپنائے جاتے ہیں جن کا ترجمہ کرنا دراصل ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی کو عربی زبان میں ہی سمجھیں. تو اس لا کو لام الابتدا کہتے ہیں. اسے ہم اس طرح لکھیں گے لام الابتدائی. یہاں پر لامو کیا ہے؟ مضاف ہے، اور الابتدائی اس کا مضاف الیہ ہے. تو لام الابتدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ لام جس سے جملے کی ابتدا کی جا رہی ہو، سٹارٹ کیا جا رہا ہو جملہ. یاد رہے کہ یہ لام جارہ نہیں ہے. دیکھیں نا، اس نے اس ربو کو مجرور نہیں کیا. یہاں پر میں نے لکھا ہے لربو کا، ربی نہیں لکھا ہوا، ربو لکھا ہوا ہے. تو یہ جو لام ہے نا، یہ لام الابتدا ہے. جب یہ جملے کے شروع میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے. یہ پورے جملے کو ایمفسائز کرتا ہے. اگر آپ کہیں کہ رب کا غفور رحیم اور پھر کہیں لرب کا غفور رحیم، تو اب دیکھیں کہ اس جملے میں کتنا زور پیدا ہو گیا ہے، کتنی تاکید پیدا ہو گئی ہے، کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں ہم اس پر. تو یہ لام جب شروع میں آئے گا تو یہ لام الابتدا کہلائے گا. اب جناب انا آتی ہے اور اس لام کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تم کیوں جملے کے شروع میں آئے ہو؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ تو یہ لام الابتدا کہتا ہے میں تو جملے کو ایمفسائز کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے آنے سے دیکھو پوری جملے میں کتنا زور پیدا ہو گیا ہے، اور یہی میری جاب ہے. انا کہتی ہے تمہارے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تمہارے آنے کے باوجود رب کا ہی رہا، غفورن اور رحیمن پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا. اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جملے میں زور یا تاکید کیسے لائی جاتی ہے. اور یہ انا جو ہے نا، اس لام کو دھکا دے کر اس کی جگہ لے لیتی ہے اور کہتی ہے اب دیکھو جملے پر میں کیسے اثر انداز ہوتی ہوں. دیکھو جب میں جملے میں آتی ہوں تو میں ثابت کرتی ہوں کہ میں جملے میں آئی ہوں. میں نے جملے میں زور پیدا کیا ہے، اسے ایمفسائز کیا ہے. اور میں کیا کرتی ہوں؟ میں اس رب کا کو ربا کا میں تبدیل کر دیتی ہوں. اب پتہ چلا کہ جملے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یہ لام الابتدا بیچارہ انا کے دھکا لگنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے پھسل کر آگے چلا جاتا ہے، اور جملے میں جہاں کہیں اس کو جگہ ملتی ہے نا، وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، تم شروع میں آنا چاہتی ہو نا تو آ جاؤ، میں جملے میں کہیں اور اپنی جگہ بنا لوں گا. اور یہ کہہ کر وہ لغفورن کی صورت میں جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور پھر آخر میں کیا آ جاتا ہے؟ رحیمن. تو پھر یہ جملہ کچھ یوں ہو جاتا ہے ان ربک لغفور رحیم. تو اب جب یہ لام درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اب اسے ہم لام الابتدا نہیں کہیں گے، اب ہم اسے کہیں گے اللام المزحلقۃ للتوکید. یہاں پر اس المزحلقہ لفظ کو دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ ہے زحلقہ.
یہ جو ہے نا یہ ایک فعل رباعی ہے، یعنی کہ یہ 4 حروف پر مشتمل فعل ہے۔ اسے انشاءاللہ تعالی ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو زحلقہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ پھسلا، ہی سلپڈ۔ تو اسے لام المزحلقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسے دھکا دیا تھا اور یہ پھسل کر بیچارہ درمیان میں آ گیا، بہت معصوم ہے یہ۔ تو یہ لام المزحلقہ جو ہوتا ہے یہ انا کے بعد جملے میں جہاں کہیں اسے جگہ ملے نا آ جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے آیا ہے۔ تو چلیے قرآن پاک میں اس کی ایک بہت ہی پیاری مثال کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ بے شک تمام انسان بہت خسارے میں ہیں، یعنی کہ بہت گھاٹے میں ہیں۔ اسی طرح آپ نے یاسین شریف میں پڑھا ہوگا نا، انک لمن المرسلین، یعنی کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، مرسلین میں سے ہیں۔ مرسلین کا کیا مطلب ہے؟ بھیجے ہوئے۔ تو چلیے ابھی ان کے گرامر کو دیکھتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسرن میں انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب ہے، اور پھر الانسانہ کیا ہے؟ یہ اسم و انا منصوب ہے، اور لا جو ہے یہ لام المزحلقہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اللام المزحلقۃ للتوکید۔ اور پھر فی خسرن کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن خبر انا ہے۔ اسی طرح اس دوسری مثال میں دیکھیں، انا حرف و توکید و نصب ہے، اور یہ کا جو ہے یہ اسم و انا منصوب ہے، اور لا لام المزحلقۃ للتوکیدی ہے، اور یہ من المرسلین جارن و مجرورن خبر انا ہے۔ اس مرسلینہ کو دیکھیں، یہ مجرور ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کا واحد ہے مرسلن، اور پھر اس مرسلن کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ مرسلونہ۔ اچھا چلیے ابھی اسے مجرور کریں تو یہ ہو جائے گا مرسلینہ۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا نا کہ یہاں پر یہ مجرور ہے۔ چلیے ابھی اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نیو بک 3 کے سبق نمبر 1 کے سوال نمبر 10 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سوال نمبر 11 سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹس اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 1 کی تمارین کے سوال نمبر 11 کو کھول لیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک اسم لکھا ہوا ہے غالن، یہ کیا ہے؟ کیا یہ مجرور ہے؟ اس کے آخر میں دیکھیں نا 2 کسرہ آئی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی اسم کے آخر میں کسرہ ہوتی ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو کیا یہ بھی مجرور ہے؟ دیکھنے میں تو یہ مجرور ہی لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ یہاں پر آپ کو پوری تفصیل بتا دی جائے، مگر یہ اس کی تفصیل بتانے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل جو ہے نا بک 3 میں پڑھیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بک 3 میں پڑھیں گے کہ کیسے کچھ اسماء یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کی مرفوع حالت میں ان کے آخری حرف پر
2 کسرہ لگائی جاتی ہیں۔ یہ ان کی مرفوع حالت ہوتی ہے۔ چلیے اس کی کچھ مزید مثالیں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک اور اسم ہے قادن، پھر ہے وادن، مادن۔ ہم نہیں کہتے فعل ماضی، یہ وہی والا مادن ہے۔ اور ایک اور اسم ہے محامن۔ چونکہ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کی کچھ تفصیل نہیں دی، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ اس وقت اس کی تفصیل شیئر نہیں کروں گی۔ جب ہم بک 3 میں جائیں گے تو پھر ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی۔ تو یہ غالن مرفوع ہے، لیکن جب ہم اسے مؤنث میں تبدیل کریں گے تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا، غالیتن۔ اچھا، تو اب یہ یا کہاں سے آ گئی؟ یہ یا اس لیے آئی ہے کہ یہ غالن میں پہلے سے موجود تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، غالن جو ہے نا، یہ دراصل غالیون ہے، اور قادن کیا ہے؟ قادن دراصل قادیون ہے، اور وادن دراصل وادیون ہے، مادن دراصل مادیون ہے، اور محامن دراصل محامیون ہے۔ تو اس قسم کے اسماء جن کے آخر میں یا پر دمہ کی تنوین ہوتی ہے اور اس یا سے پہلے کسرہ ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو پھر ایسے اسماء میں ہم اس یا کو محذوف کر دیتے ہیں، اور اسے محذوف کر کے ایک نشانی کے طور پر ایک کسرہ جو ہے نا، اس سے پہلے والے حرف پر لگا دیتے ہیں۔ یہ کسرہ دراصل اس یا کی موجودگی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر یا موجود ہے، یہ مجرور نہیں ہے، یہاں پر یا موجود ہے۔ تو غالن کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، لیکن یہ دراصل غالیون ہے، اور اس کی یہ جو یا ہے نا، یہ کسرہ کی صورت میں ہم اس کے نیچے لگا دیتے ہیں، اور جب ہم اسے مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں نا، تو پھر یہ یا جو ہے نا، یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو قادن کو مؤنث میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا قادیتن۔ قادن کسے کہتے ہیں؟ قاضی کو، جج کو، اور قادیہ جو عورت جج ہوتی ہے۔ اسی طرح محامن کا جو مؤنث ہوگا نا، وہ بھی محامیاتن ہو جائے گا۔ اور محامن کسے کہتے ہیں؟ وکیل کو، لائر کو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ رخیصن کا الٹ جو ہے نا، وہ غالن ہوتا ہے، اور اس سوال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اس لیے یہاں پر انہوں نے یہ غالن لکھ دیا۔ دیکھیں، اگر میں عربی زبان میں کہوں کہ یہ آدمی ایک جج ہے تو میں کہوں گی ھذا الرجل قادن، اور اگر میں کسی عورت کے بارے میں کہوں گی تو میں کیا کہوں گی؟ تو میں کہوں گی ھذہ المرأۃ قاضیۃ۔ تو یہاں پر قادن اور قاضیۃ دونوں مرفوع ہیں، کیونکہ قادن دراصل قاضیٌ ہے، اور جب کوئی ایسا اسم ہو کہ اس کے آخر میں یا پر دمہ کی تنوین آ رہی ہو اور پھر اس یا سے پہلے کسرہ ہو، تو ہم اس یا کو محذوف کر کے اس سے پہلے والے حرف پر موجود کسرہ کے نیچے ایک اور کسرہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ اسم بھی مرفوع ہی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی
ہم بک 3 میں خوب تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو غالن ہے نا، یہ مرفوع ہے۔ اگر کہیں پر آپ مادن کو دیکھتے ہیں یا وادن کو دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مرفوع ہے، 2 کسرہ ہونے کے باوجود یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چند ایک الفاظ ہیں اور جنہیں انشاءاللہ تعالی ہم بہت آسانی سے یاد کر لیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ سوال نمبر 11 ہے اقرأ المثالین، یعنی کہ دونوں مثالوں کو پڑھیے۔ ثم اکمل الجمل الآتیۃ، پھر دیے گئے جملوں کو مکمل کریں۔ بوضع غالن او غالیۃ، غالن یا غالیۃ کو رکھتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے۔ فی الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں میں۔ تو اب دیکھیں یہ سوالیہ جملہ نہیں ہے، اس میں ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں نا۔ اس جملے میں ہم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جا رہا، تو اب دیکھیں اس میں او آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہوں تو ہم یا کی ٹرانسلیشن کے لیے ام لکھیں گے۔ سوالیہ جملے میں ہم یا کے لیے ام کو استعمال کریں گے، اور جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں ہم او کو استعمال کریں گے۔ تو اب دیکھیں یہ سوالیہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک نارمل جملہ ہے، اس میں ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اس لیے یہاں پر یا کی ٹرانسلیشن کے لیے او کو لکھا گیا ہے۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا اور، او اور یہ دیکھیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اور، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے الف، ھذا القلم غالن، پھر اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اصلہ غالیٌ، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غالن کیا ہے، یہ در حقیقت غالیٌ ہے، اور اس کی اس یا کو محذوف کر کے اس کسرہ کے نیچے ایک اور کسرہ لگا دی جاتی ہے، تو پھر یہ غالن بن جاتا ہے۔ لیکن جو عربی جاننے والے ہیں، جنہیں عربی آتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اصل میں غالیٌ ہے، یعنی کہ یہ قلم قیمتی ہے، ایکسپینسو ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ھذہ الساعۃ غالیۃ، یہاں پر الساعۃ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس کے لیے غالیۃ لکھیں گے۔ غالن مذکر کے لیے آیا تھا اور غالیۃ مؤنث کے لیے۔ اب دیکھیں غالن کی جس یا کو ہم محذوف کر دیتے ہیں وہ غالیۃ میں واپس نکل کر سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتی ہے میں بھی موجود تھی مجھے نہ بھول جانا، میں بھی موجود تھی۔ تو جز نمبر 1 ہے الکتب العربیۃ بلینک فی بلدنا۔ تو اب میں اس بلینک میں کیا لکھوں؟ کتب ہے نا، کیا لکھوں؟ جی ہاں، غالیۃ۔ یہ میں نے کتب کے لیے غالیۃ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ کتب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم جملے میں مؤنث واحد کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ مؤنث واحد کے لیے ہم جو الفاظ لگاتے ہیں نا وہ غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر العربیۃ لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا، یہ بھی مؤنث واحد ہے، اور پھر یہاں پہ جب ہم غالیۃ لکھیں گے تو یہ بھی مؤنث واحد ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور فی بلدنا رہے گا۔ یہاں پر الکتب مبتدا ہے اور العربیۃ یہ اس الکتب کی نعت ہے، اور پھر یہاں پر ہم لکھیں گے غالیۃ، تو یہ جو غالیۃ ہے نا یہ اس کی خبر ہوگی۔ اور پھر اس فی بلدنا میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، 3 الفاظ ہیں۔ فی حرف جر ہے، بلدی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور نا اس کا مضاف الیہ ہے۔
یعنی کہ ہمارے ملک میں عربی زبان کی کتابیں مہنگی ہیں۔ تو جز نمبر 2 ہے حاذل کتاب رخیص وذاک غالن۔ یہاں پہ آئے گا غالن۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ الکتاب واحد ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کلو جمع مؤنث کا کلیہ نہیں آ سکتا، اس لیے ہم یہاں پر غالن لکھیں گے۔ تو یہاں پر حاذا مبتدا ہے اور الکتاب اس کا بدل ہے، اور پھر رخیصن اس کی خبر ہے، پھر وا حرف عطف ہے اور ذاکا اس کا مبتدا ہے، اور پھر اس بلینک میں ہم کیا لکھیں گے؟ غالن اس کی خبر ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے یہ کتاب سستی ہے اور وہ مہنگی۔ جز نمبر 3 ہے حاذا المعجم ب100 ریال۔ معجم کس کو کہتے ہیں؟ معجم عربی زبان میں ڈکشنری کو کہتے ہیں، لغت کو۔ تو یہاں پر حاذا مبتدا ہے اور المعجم اس کا بدل ہے، اور پھر یہ ب100 جو ہے یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور 100 اس کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے اور ریالن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ ڈکشنری 100 ریال کی ہے۔ ہوا بلینک۔ اب اس بلینک میں کیا لکھوں؟ جی ہاں، غالن۔ یہاں پر بھی آئے گا غالن۔ اگر یہاں پر ہوا کی جگہ ہیا ہوتی تو پھر ہم کیا لکھتے؟ غالیتن۔ اور ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ غالن۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے ہذہ الحقیبۃ۔ کیا لکھوں؟ غالن یا غالیتن؟ جی ہاں، الحقیبۃ کو دیکھیں، یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے ہم یہاں پر غالیتن لکھیں گے، یعنی کہ یہ بیگ مہنگا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں عربی زبان میں یہ جملہ مؤنث ہے، یہاں پہ ہذہ آیا ہے، اور یہ الحقیبۃ دیکھیں اس کے آخر میں گولتا ہے، اور اس کے آگے ہم غالیتن لکھیں گے، تو یہ تینوں الفاظ مؤنث ہیں۔ لیکن اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کریں گے نا تو ہم اردو زبان کے حساب سے کریں گے۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ بیگ مہنگا ہے۔ اردو میں جو بیگ ہوتا ہے نا، ہینڈ بیگ ہوتا ہے، یہ مذکر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو ہم کہیں گے یہ ہینڈ بیگ مہنگا ہے، لیکن اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا ہذہ الحقیبۃ غالیۃ، وہ مؤنث ہو جائے گا۔ تو ہر زبان کا اپنا مؤنث مذکر ہوتا ہے، اور جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا پھر ہم اسی کے حساب سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیپر میں یہ جملہ دے دیا جائے کہ یہ بیگ مہنگا ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اب آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں۔ تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن پھر عربی زبان کے مطابق کرنی ہوگی، کیونکہ عربی میں بیگ جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کے لیے ہذہ لگائیں گے اور پھر آگے غالیتن بھی لگائیں گے۔ سمجھ آ گیا نا؟ ہر زبان کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پھر اسی زبان کے مطابق ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے اقرأ المثالین، یعنی کہ دونوں مثالوں کو پڑھیے۔ ثم اقرأ الجمل الآتیۃ، پھر دیے گئے جملوں کو پڑھیے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ بعد ذالک، اس کے بعد اکتبھا، اسے لکھیے، مع کتابت الاعداد الواردۃ فیہا بالحروف، یعنی کہ دیے گئے اعداد کو حروف میں لکھتے ہوئے۔ یعنی کہ پہلے ہم نے دونوں مثالوں کو پڑھنا ہے اور پھر دیے گئے جملوں کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد
ہم نے دیے گئے اعداد کو حروف میں لکھتے ہوئے ان جملوں کو لکھنا بھی ہے۔ آخر میں جب ہم لکھیں گے نا تو پھر ان اعداد کو حروف میں لکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں سمجھانے کی خاطر عربی اعداد کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ سارے گروپس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ہم نے نمبر 1 نمبر 2 کو پڑھ لیا ہے۔ نمبر 1 میں کیا تھا؟ نمبر 1 جو گروپ ہے نا، اس میں صرف 1 اور 2 کے اعداد ہیں، 1 اور 2 بس۔ اور اسے عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ واحد اور اثنانی۔ اس گروپ کے اعداد جو ہیں نا، یہ ہمیشہ نعت کے طور پر آئیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، قلمٌ واحد، یہ واحد کیا ہے؟ یہ نعت ہے، کس کی؟ قلمٌ کی۔ قلمٌ اس کا منعوت ہے اور واحد اس کی نعت ہے۔ اس کی دوسری مثال کو بھی دیکھ لیں، قلمان اثنانی، تو یہ دونوں بھی نعت منعوت کے طور پر آئے ہیں۔ پھر ہم نے دوسرے گروپ کو پڑھا تھا۔ یہ دوسرا گروپ جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد پر مشتمل ہے، اور انہیں عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ اور عشرہ۔ یہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد ہیں۔ تو جب ہم عربی زبان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا، تو پھر ان میں ہمیں کچھ تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھتی ہوں طالبٌ واحد، تو اب یہاں پہ دیکھیں، واحد عدد ہے اور یہ نعت کے طور پر آیا ہے۔ میں نے طالبٌ کو پہلے لکھا کیونکہ یہ منعوت ہے، اور واحد کو میں نے بعد میں لکھا کیونکہ یہ اس کی نعت ہے۔ تو اب مجھے کہنا ہے 3 طلباء، ٹھیک ہے؟ تو میں کہوں گی ثلاثۃ طلاب۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ طالبٌ واحد میں نے طالبٌ کو پہلے لکھا تھا، اور یہ طالبٌ دیکھیں واحد بھی ہے، لیکن ثلاثۃ طلاب میں نے اس طالبٌ کو طلابن میں تبدیل کر کے بعد میں لکھا، مضاف الیہ کی صورت میں لکھا، اور عدد کو میں نے پہلے لکھا۔ 3 سے لے کر 10 تک کے اس گروپ میں عدد جو ہے نا، وہ مضاف کی صورت میں آتا ہے اور معدود مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں، معدود ہمیشہ جمع کی صورت میں آئے گا۔ اس طلابن کو دیکھیں، یہ جمع ہے۔ میں نے ثلاثۃ طالبین نہیں کہا، میں نے طلابن کہا، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ طلابن جمع ہے، تو یہ اس گروپ کا دوسرا اصول ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ دیکھیں، ثلاثۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، اور طلابن مذکر۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ اس گروپ میں عدد اور معدود دونوں جینڈر میں، یعنی کہ مذکر اور مؤنث میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے۔ اس میں ہم ہمیشہ معدود کی طرف دیکھیں گے، جس چیز کو ہم نے گننا ہوگا نا، ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر معدود مذکر ہوگا تو ہم عدد کو مؤنث میں تبدیل کر دیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو ہم عدد کو مذکر میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اس گروپ میں یہ 3 کوالٹیز ہوں گی۔ کیا؟ عدد ہمیشہ مضاف کی صورت میں ہوگا اور معدود اس کا مضاف الیہ ہوگا، ایک۔ دوسری بات، معدود ہمیشہ جمع ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں نے طلابن لکھا ہے، طالبین نہیں لکھا، طلابن لکھا ہے۔ اسی طرح اگر مجھے طالبات کو گننا ہے نا، تو میں طلابن کی جگہ طالباتن لکھوں گی، یعنی کہ معدود ہمیشہ جمع ہوگا۔ اور تیسری بات، عدد اور معدود تذکیر و تانیث میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے، یعنی کہ جینڈر میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے۔ تو اس گروپ کی یہ 3 خصوصیات ہیں۔ چلیے ابھی مجھے کہنا ہے 100 طلباء، تو میں لکھوں گی
मिअतु तालिबिन। अब मुझे कहना है 100 तालिबात, तो मैं लिखूंगी मिअतु तालिबातिन। चलिए अब मुझे कहना है 1000 तुलबा, तो मैं लिखूंगी अल्फु तालिबिन। और इसी तरह 1000 तालिबात के लिए मैं लिखूंगी अल्फु तालिबातिन। तो ये मिअतु और अल्फु, इनका ताल्लुक 5वें ग्रुप से है। बाकी दो अभी हमने नहीं पढ़े। ये जो है ना, ये 5वां ग्रुप है। ये 5वां ग्रुप जो है ना, ये दूसरे ग्रुप से थोड़ा बहुत मिलता है। वो इस तरह कि ये भी मुदाफ और मुदाफ लेह की सूरत में होते हैं, मगर यहाँ पे देखें इसमें कुछ तब्दीली है। ये जेंडर में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। अब देखें, तालिबिन के लिए भी मैंने मिअतु लिखा है और तालिबतिन के लिए भी मैंने मिअतु लिखा है। इसी तरह अल्फु को देखें, तालिबिन के लिए भी मैंने अल्फु लिखा है और तालिबतिन के लिए भी मैंने अल्फु लिखा है। तो ये मुदाफ और मुदाफ लेह की सूरत में तो आते हैं, लेकिन ये जेंडर में एक दूसरे के उलट नहीं होते। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मादूद को देखें, मैंने तालिबिन और तालिबतिन लिखा है, यानी यहाँ पे मैंने मादूद को वाहिद लिखा हुआ है। तुल्लाबिन और तालिबातिन मैंने नहीं लिखा, मैंने मादूद को वाहिद ही लिखा है। तो इस ग्रुप में ये थोड़ी सी तब्दीली होती है, यानी कि ये जेंडर में अपोजिट भी नहीं होते और मादूद जमा भी नहीं होता। बस ये नॉर्मल मुदाफ और मुदाफ लेह की सूरत में आते हैं। और इस मिअतु और अल्फु को देखें, ये आम मुदाफ की तरह जुमले के मुताबिक मरफू, मंसूब या मजरूर भी हो सकते हैं। यानी ये जुमले के मुताबिक मिअतु भी हो सकता है, मिअता भी हो सकता है और मिअती भी हो सकता है। और ये अल्फु भी, अल्फा भी हो सकता है, अल्फी भी हो सकता है और अल्फु भी हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जहन में आदाद के सारे ग्रुप जो है ना वो ताज़ा हो गए हैं। तो चलिए अभी इस सवाल नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहली मिसाल में लिखा हुआ है मिअतु रजुलिन और मिअतु इमरातिन। इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मिअतुम्रातिन। यहाँ पे देखें कि मिअतु रजुलिन और मिअतु इमरातिन, ये दोनों क्या हैं? जी हाँ, ये मुदाफ और मुदाफ लेह हैं। फिर इस मिअतु को देखें, ये रजुलिन के लिए भी मिअतु ही है और इमरातुन के लिए भी मिअतु ही है। इसमें तब्दीली नहीं हुई, ये मुज़क्कर और मुअन्नस में तब्दील नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि रजुलिन और इमरातिन ये दोनों वाहिद हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में इन्हें हम जमा में तब्दील नहीं करेंगे, ये वाहिद ही रहेंगे। मुदाफ और मुदाफ लेह तो बन गए हैं ये, लेकिन इसमें मादूद को हम जमा में तब्दील नहीं करेंगे। और मिअतु भी मुज़क्कर और मुअन्नस में तब्दील नहीं होगा। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ये सेम ही रहेगा, मिअतु ही रहेगा। इसी तरह इस अल्फु को देखें, इसमें भी ये इक्वालिटीज़ हैं। यहाँ पर देखें कि ये अल्फु रजुलिन और अल्फुम्रातिन, अगर मैं इसे अलग अलग पढ़ूँ तो ये हो जाएगा अल्फु इमरातिन, और मिला के पढ़ूँ तो ये हो जाएगा अल्फुम्रातिन। तो अल्फु भी जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अल्फु ही रहेगा, और यहाँ पे भी मादूद वाहिद ही रहेगा। ठीक है। तो इस ग्रुप की ये खुसूसियत है कि ये मुदाफ और मुदाफ लेह की सूरत में तो आते हैं, लेकिन मादूद वाहिद ही रहेगा, उसे हम जमा में तब्दील नहीं करेंगे। और मिअतु और अल्फु मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मादूदों के लिए सेम रहेंगे, ये खुद मुज़क्कर और मुअन्नस में तब्दील नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए इन बातों को अभी जहन में रखते हुए आगे इन्हें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाज़त तिल्फाजु बी 1000 रियालिन। तो अब इसे अरबी ज़बान में क्या कहेंगे?
دیکھیں بی حرف جر ہے نا، اس لیے یہ الفو کو الفی میں تبدیل کر دے گا، تو یہ ہو جائے گا بی الفی ریالن۔ تو تلفاظ جو ہے نا ٹیلی ویژن کو کہتے ہیں، ٹی وی کو، تو یہاں پر حاضہ مبتدا ہے اور التلفاظو اس کا بدل ہے، اور یہ بی الفی جو ہے یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور یہاں پہ یہ جو الفی ہوگا نا اسے ہم کہیں گے وہو مضاف، اور ریالن اس کا مضاف لہ۔ الفی جو ہے بیک وقت اس حرف جر کے لیے اسم مجرور کا کردار ادا کر رہا ہے اور ریالین کے لیے مضاف ہے، یعنی کہ یہ ٹیلی ویژن 1000 ریال کا ہے۔ جز نمبر 2 ہے ان دی 1000 دولارن۔ تو ابھی اس 1000 کے عدد کو ہم نے عربی زبان میں لکھنا ہے، تو میں کیا لکھوں؟ الفی؟ جی نہیں، دیکھیں اندی کیا ہے؟ اندی میں اندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یا متکلم اس کا مضاف لہ ہے، اور چونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ہم الفو لکھیں گے، اور یہ جو الفو ہوگا نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور دولارن مضاف لہ۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ میرے پاس $1000 ہیں۔ بھئی میں تو بہت امیر ہو گئی ہوں، میرے پاس $1000 ہیں۔ تو جز نمبر 3 ہے فی ھذل کتابی، اب کیا لکھوں میں؟ 100 صفحتن، یہاں پہ آئے گا مئتو، کیوں؟ یہاں پہ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور ھذا اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہیں۔ پھر یہ الکتابی جو ہے یہ اس ھذا کا بدل ہے، اور یہاں پہ یہ مئتو جو ہوگا نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور صفحتن مضاف لہ، یعنی کہ اس کتاب میں 100 صفحے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے بکم ھذہ الحقیبۃ۔ بکم کے کیا معنی ہیں؟ بکم کے معنی ہیں کتنے میں؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے اسے ہم اینالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو اس کے معنی ہوں گے یہ بیگ کتنے کا ہے؟ اس کا جواب ہے ہیا بی 100 ریالن۔ تو پھر یہاں پہ میں کیا لکھوں؟ مئتو؟ جی نہیں، مئتی۔ یہاں پر ہیا مبتدا ہے اور بی حرف جر ہے اور مئتی اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہیں، اور مئتی جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور ریالن اس کا مضاف لہ ہے، یعنی کہ یہ 100 ریال کی ہے۔ جز نمبر 5 ہے فی ھذہ الکلیتی، کیا آئے گا یہاں پہ؟ 100 طالبن من پاکستان، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ مئتو، یہاں پر آئے گا مئتو۔ تو چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور ھذہ اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہیں، اور یہ جو الکلیتی ہے یہ اس ھذہ کا بدل ہے، اور یہ مئتو جو ہوگا نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا، وہو مضاف اور طالبن مضاف لہ، اور من پاکستان جار مجرور۔ کلیتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شعبہ، فیکلٹی، یعنی کہ اس شعبے میں پاکستان سے 100 طلباء ہیں۔
پھر وا حرف عطفن ہے اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ مئتو. اب دیکھیں نا یہ مبتدا ہے نا، اس لیے اسے ہم مرفوع کریں گے، تو یہ ہو جائے گا مئتو طالبن من انڈونیسیا. مئتو کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، وہو مضاف اور طالبین مضاف لہ، اور من انڈونیسیا جار و مجرور شبہ جملہ خبر. چلیے جز نمبر 13 ہے. کون جملاً مستعملاً الکلمات الآتیاتی. کون کا مطلب ہے بنائیے، جملاً کچھ جملے، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے، الکلمات الآتیاتی دیے گئے الفاظ کو، یعنی کہ ان الفاظ کو استعمال کر کے ہم نے جملے بنانے ہیں. ذکیٌ، مئۃ، متزوج، اعزب، خلق، دولار اور غال. اور یاد رکھیے کہ آپ نے بالکل سادہ ترین جملے بنانے ہیں. مشکل جملے بنانے کی فی الحال کوشش نہ کریں، کیونکہ اس اسٹیج پہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم سادہ ترین اور پرفیکٹ جملے بنائیں. ہمارے جملے سادہ ہونے چاہیے اور پرفیکٹ ہونے چاہیے. تو سب سے پہلا لفظ ہے ذکیٌ، تو چلیے اس کا جملہ بنائیے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلال طالب ذکیٌ، یعنی کہ بلال ایک ذہین طالب علم ہے. پھر اگلا لفظ ہے مئۃ، تو اس کا جملہ بنائیں. آسان سا جملہ، ہم کہیں گے ھذا الکتاب بمئۃ ریال. ٹھیک ہے، آسان سا جملہ، یعنی کہ یہ کتاب 100 ریال کی ہے. اگلا لفظ ہے متزوج. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں امتزوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ پھر اگلا لفظ ہے اعزب. اعزب کے معنی ہے کنوارا. کنوارے کو عزبو بھی کہتے ہیں اور اعزبو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے اعزاب. تو کوئی لڑکا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انا اعزب، میں کنوارا ہوں. اگلا لفظ ہے خلق. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم ذو خلق. ٹھیک ہے نا، یا محمد ذو خلق. ابراہیم اخلاق والا ہے یا محمد اخلاق والا ہے. اگلا لفظ ہے دولار. دولار کسے کہتے ہیں؟ ڈالرز کو. تو چلیے ہم کہیں گے کم دولارن عندک لانا، یعنی کہ تمہارے پاس ابھی کتنے ڈالرز ہیں. اگلا لفظ ہے غالن. یہ غالن کیا ہے؟ مجرور ہے؟ جی نہیں، یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت جو ہے نا، یہ نیچے والا کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دراصل غالیٌ ہے. یا کو ہم محذوف کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک کسرہ ادھر لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا غالن. غالن کا مطلب ہے قیمتی، مہنگا. تو چلیے میں کہوں گی ھذا القلم غالن، یعنی کہ یہ قلم قیمتی ہے. چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ ہے ذکیٌ، اس کی جمع ہے اذکیاء. ذکیٌ کا مطلب ہے ذہین، اور اس اذکیاء کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے. اچھا، جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. اگر میں کسی جگہ پر جمع مکسر کہوں اور کہیں پر جمع تکسیر کہوں تو آپ پریشان نہیں ہو جانا، اس کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اذکیاء جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور یہ افعلاء کے وزن پر آیا ہے. وزن دیکھ لینا، افعلاء. پھر دوسرا لفظ ہے غبی. غبی کا کیا مطلب ہے؟ کن ذہن، ڈل، اور اس کی جمع ہوگی اغبیاء. یہ بھی دیکھیں افعلاء کے وزن پر ہے.
پھر ہے خلقن، اس کی جمع ہے اخلاقن، اخلاقن یعنی کہ اخلاق۔ پھر ہے مئتن یعنی کہ 100، 100۔ الفن یعنی کہ 1000، 1000۔ ربیتن، اس کی جمع ہے ربیاتن۔ ربیتن کسے کہتے ہیں؟ روپیز کو، پاکستانی روپے جو ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ربیتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ربیاتن ہے۔ یہ دیکھیں جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہے متزوجن یعنی کہ شادی شدہ، عزبو۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کنوارے کو عزبو بھی کہتے ہیں اور اعزبو بھی کہتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی جمع ہوگی اعزابن۔ یہ افعالن کے وزن پر ہے۔ یہاں اوپر دیکھیں اخلاقن اور اکمامن، یہ بھی اسی وزن پر آئے ہیں، افعالن کے وزن پر۔ پھر ہے یہودیون، اس کی جمع ہے یہودن، فعولن کے وزن پر ہے۔ پھر ہے معجمن، معجمن کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو، لغت کو۔ مفاعلو کے وزن پہ ہے یہ بھی جمع تکسیر ہے۔ پھر ہے دلارن، اور اس کی جمع ہے دلاراتن۔ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ پھر ہے صفحتن، اور اس کی جمع مؤنث سالم ہے صفحاتن، صفحاتن۔ پھر ہے ناجحن، اور اس کی جمع ہوگی ناجحون۔ یہ کون سی جمع ہے؟ جی ہاں، جمع مذکر سالم، مسلمون، صائمون، مؤمنون، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ پھر ہے غالن، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے؟ جی نہیں یہ مرفوع ہے، یہ دراصل غالیون ہے، غالیون، اور اس کے معنی ہوں گے مہنگا۔ پھر ہے کمن، اس کی جمع ہے اکمامن، یہ بھی جمع مکسر ہے اور یہ بھی افعالن کے وزن پر آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔